بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 8، صفحہ نمبر 212۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت میں منقدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا، جو شخص حسین کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے لکھے جائیں گے، اور اگر وہ بدنصیب ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا اور وہ مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسین کا قتل ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس قبر حسین پر جو بھی مصیبت زدہ آئے وہ اس کے ثواب سے اس کو خوش کر دے۔ تاریخ زیارت امام حسین علیہ السلام کی روز قیامت حسرت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو یہ حسرت نہ کرے کہ اے کاش میں بھی امام حسین کا زائر ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ امام حسین کے زائرین کے لیے قیامت میں اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے اور ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدل زیارت کا ثواب۔ امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیادہ سفر کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک حسنہ لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا ایک مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کے منہ سے جاری ہونے والا ہر خیر تحریر کریں، اور جو بھی شر اور برائی ہو اسے ضبط تحریر میں نہ لائیں، اور لوٹتے وقت اسے الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے خدا کے ولی، تیرے گناہ بخشے جا چکے ہیں اور تو حزب اللہ، حزب رسول اور حزب اہل بیت میں شامل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، تو کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، اور نہ جہنم کی آگ کبھی تجھے دیکھ سکے گی اور نہ تجھے اپنا لقمہ بنا سکے گی۔ کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت حج واجب کا نعم البدل ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا اس سے حج واجب ساقط ہو جائے گا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس سے مراد یہ کہ زیارت ضعیف لوگوں کا حج محسوب ہوگی تاکہ قوت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کا حج بجا لائیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات چھا جاتی ہے؟ جب رات ہو جاتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بیت اللہ سے عزیز تر ہے۔ ہر نماز کے وقت 70,000 فرشتے پریشان حال اور غبار آلود نازل ہوتے ہیں اور ان کی قبر مطہر کا طواف کرتے ہیں، پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ 4000 غبار آلود فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے قریب قیامت تک آپ پر روئیں گے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ بن وہب، آسمان میں امام حسین کے زوار کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد زمین میں ان کے لیے دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر حسین پر نہ آیا تو اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا، اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مومنین سے کم درجے میں ہوگا۔ پیدل زیارت کے مختلف ثواب۔ مختلف روایات میں پیدل زیارت کرنے والوں کے ہر قدم کے عوض میں ثواب کی مختلف مقدار کا ذکر ہوا ہے۔ 1 نیکی اور 1 گناہ کی معافی، 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی بخشش، 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی بخشش، 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہوں کی بخشش۔ ممکن ہے کہ ثواب کے یہ فرق پیدل زیارت پر جانے والوں اور سواریوں پر جانے والے سختیوں کے حالات اور زیارت کرنے والوں کی معرفت کی تناسب سے ہو۔
زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی 1000 مرتبہ حج انجام دے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے تو اس نے یقینی طور پر رسول اللہ کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کر دیا، جس کے متعلق قیامت کے دن اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام کا حق ہر مسلمان پر واجب ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسین کی زیارت کرنے والوں کے دن ان کی عمروں میں شمار نہیں کیے جاتے اور نہ ہی ان کے آخری وقتوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی روایات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی روایات میں وارد ہونے والے چند فضائل و فوائد: عرش الہی پر اللہ کی زیارت کا ثواب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ کی ہم نشینی، عاقبت بخیر، عمر میں اضافہ ہونا، گزشتہ و آئندہ گناہوں کی بخشش، فرشتوں کا دعا کرنا، اللہ کا زائرین پر مباحثات کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کا دعا کرنا، رزق و روزی میں اضافہ ہونا، خطرات کا دور ہونا، دعا کا قبول ہونا، بے شمار ثواب، زیارت کے آغاز سے انجام اور وطن واپسی تک عرصہ اس کی عمر میں حساب نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امیر مختار ثقفی کی قید خانے میں مناجات و حسرت: خدایا امام حسین علیہ السلام کی خیر کرنا۔ مختار کا حال یہ تھا کہ کبھی روتے اور کبھی سینہ و سر پیٹتے اور کبھی انتہائی مایوس انداز میں کہتے تھے، افسوس میں دشمنوں کی قید میں ہوں اور اپنے مولا کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا۔ زائدہ قدامہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مختار کو بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ کاش میں اس وقت قید میں نہ ہوتا تو امام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر دولت صرف کرتا اور ان کی حمایت سے سعادت ابدی حاصل کرنے میں سر تن کی بازی لگا دیتا۔ امیر مختار ثقفی کا طریقہ شکر: مختار ثقفی دشمنان اہل بیت سے بدلہ لینے کے بعد اکثر روزے سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکر خدا کے طور پر ہے۔ حرملہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک طولانی سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت امیر المومنین کا مختار کے انتقام کی خبر دینا: مقدس اردبیلی حضرت امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بہت جلد میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ ایک قبیلہ ثقیف سے ایک جوان قیام کرے گا اور ان ستمگاروں سے بدلہ لے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا حضرت مختار کو برا کہنے سے منع کرنا: امام محمد باقر کے صحابی سدید کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت مختار کے بارے میں فرمایا، مختار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لیا اور ہماری بیٹیوں کا عقد کروایا اور مشکل دور میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زبانی قیام مختار کی بشارت: علامہ مجلسی روزہ عاشورہ کے حالات میں ذکر کرتے ہیں، امام حسین نے لشکر کوفہ و شام کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے ذیل میں کوفیوں اور شامیوں کی اس طرح سے ملامت کی، بہت جلد ایک ثقفی نوجوان مرد ان پر مسلط ہوگا تاکہ انہیں موت و ذلت کا تلخ جام چکھائے۔ ہمارے قاتلوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر قتل کے بدلے میں قتل اور ہر ضربت کے بدلے میں ضربت، میرا، میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت کا اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار سے رابطے کی نوعیت: بنی امیہ اور آل زبیر نے جو حالات و مظالم اسلامی ملکوں میں ایجاد کر رکھے تھے، اس وجہ سے امام معصوم کھل کر مختار کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے امام سجاد نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ کو اپنا نائب بنایا تھا اور مختار کی ان کی طرف رہنمائی کی تھی۔ کوفے کے اشراف میں سے بعض امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں، اس بارے میں جو کچھ مصلحت جانتے ہوں انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ انہی روایات کی بنا پر آیت اللہ خوئی اور شیخ عبداللہ ممقانی اور دیگر علماء و مراجع نے قیام مختار کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام دینے کی تصریح کی ہے۔ حضرت مختار کے خلاف ایک
ایک حدیث کی تحقیق۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن نے حاکم شام کی ساتھ جنگ میں اپنے بعض سپاہیوں کی خیانت اور غداری کے سبب اپنے بعض اصحاب کے ساتھ مدائن تشریف لائے۔ امام حسن مدائن میں سعد بن مسعود ثقفی کے ہاں ٹھہرے چونکہ وہ امام کی طرف سے مدائن پر حاکم تھے۔ بعض مورخین کے مطابق مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر مال و منصب چاہتے ہیں تو امام حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کر دیں، جس پر ان کے چچا نے مختار کی مذمت کی۔ آیت اللہ خوئی اس حدیث کے مرسل اور ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے چچا کو آزمانا چاہتے تھے۔ سید محسن امین عاملی بھی اسی نظریے سے متفق ہے اور کہتے ہیں کہ مختار اپنے چچا کا امتحان لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس قدر امام حسن کے ساتھ دوستی اور محبت کرتے ہیں۔ حضرت امیر مختار کا صحیح عقیدہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے مختار کے کام کے بدلے میں ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کے بیٹے ابو الحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمجید کی اور فرمایا تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ آیت اللہ عبداللہ ممکانی نے امام سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام کی مختار پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی دعا کو مختار کے عقیدے کی صحت پر دلیل قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ائمہ کی رضایت اور خوشنودی خدا کی رضایت اور خوشنودی کے تابع ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے منحرف نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ائمہ کی خوشنودی اور رضایت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار کے لیے دعا۔ امام سجاد کے بیٹے فرماتے ہیں جب مختار نے ابن زیاد اور عمر سعد کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی، تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ حضرت مختار کی بہادر زوجہ کی دردناک شہادت۔ مسیب نے نعمان بن بشیر کی بیٹی امرہ جو کہ مختار کی زوجہ تھیں کو مختار سے بیزاری اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ مسیب نے عمرہ سے کہا کہ مختار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرہ نے کہا وہ ایک پرہیزگار شخص تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ اس پر مسیب نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور اسلام میں یہ پہلی خاتون تھی جن کی تلوار کے ذریعے گردن اڑا دی گئی۔ حضرت امیر مختار واقعہ کربلا میں کیوں موجود نہ تھے؟ حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد حضرت مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر عمرو بن حریث کی وساطت سے مختار کو امان مل گئی، لیکن تازیانے کے ذریعے مختار کی آنکھوں پر حملہ کیا اور ان کی آنکھ کو زخمی کر کے انہیں زندان روانہ کیا۔ یوں حضرت مختار امام حسین کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں تھے۔ سر امام حسین علیہ السلام دیکھنے کے بعد مختار کی کیفیت۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین کے حامیوں من جملہ حضرت مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا۔ اس موقع پر حضرت مختار اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا اور مختار نے امام مظلوم کا سر اقدس دیکھنے کے بعد بہت گریہ و زاری کی اور شدت غم و الم سے اپنے سر پر ماتم کرنے لگے۔ امیر مختار کو کسانہ فرقے کا بانی کہنا ان کی شخصیت کشی کی سازش ہے۔ آیت اللہ خوئی نے مختار پر کسانہ فرقے کا مؤسس ہونے کے الزامات کا غیر شیعہ علماء کی طرف سے مختار کی شخصیت کشی کی سازش قرار دیا اور کہا کہ ان کے خلاف موجود روایات سب جعلی اور مردود ہیں اور مذہب کسانہ کی تاسیس کو مختار اور حضرت محمد بن حنفیہ کی موت کے بعد قرار دیا ہے۔ علامہ عبدالحسین الامینی صاحب الغدیر نے مختار کے کسانیہ فرقے کے بانی ہونے کو شدت سے رد کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ عبداللہ ممکانی مختلف دلائل کی روشنی میں اس مطلب کو قبول نہیں کرتے اور آپ نے مختار کے کسانی ہونے کو رد کیا ہے۔ حضرت مختار کی لڑکپن کے زمانے سے بہادری۔ مختار نے 13 سال کی عمر میں جنگ جسر میں شرکت کی جس میں ان کے والد اور 3 بھائی مارے گئے۔ کم عمری کے باوجود مختار اس جنگ میں میدان میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں نہیں جانے دیا۔ حضرت مختار کی مذمت کی روایات کے بارے میں آیت اللہ خوئی کا نظریہ۔
آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں حضرت امیر مختار کی مذمت کی تمام روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ حضرت مختار کا قیام امام سجاد علیہ السلام کے خاص حکم سے تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم الموسوی الخوئی مجم الرجال الحدیث میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مختار نے یہ قیام امام سجاد کے خاص حکم سے کیا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت علی اور حضرت مختار کا احترام۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کیا مختار کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے برباد گھروں کو پھر سے آباد کیا؟ کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے۔ خدا کی قسم میرے بابا نے مجھ کو بتایا کہ جب بھی مختار فاطمہ بنت علی کے گھر میں داخل ہوتے تھے آپ ان کا احترام کرتی تھیں، آپ کے لیے فرش بچھاتی اور تکیہ لگاتی، آپ بیٹھتے تو آپ کی باتیں سنتی تھیں۔ پھر امام نے مختار کے بیٹے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے ہمارا حق واپس لیا اور ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ حضرت مختار کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت کا نظریہ، مختار اہل نماز تھے اور اولیاء خدا میں تھے۔ ان کی شان میں یہ بات ہی کافی کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت مختار کے خلاف تمام تہمتیں جھوٹ اور سازش ہیں۔ آقائے سید عبد الرزاق المکرم نے امیر مختار کو تمام الزامات اور تہمتوں سے بری الذمہ قرار دیا ہے اور ان سب کو جھوٹ پر مبنی اور دشمنوں کی سازش قرار دیا ہے۔ حضرت مختار کے خلاف باتیں بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے۔ آیت اللہ عبداللہ ممقانی فرماتے ہیں کہ قیام مختار امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پایا تھا، اور مختصر یہ کہ حضرت مختار کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنی امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ امام سجاد کے حضرت مختار سے روابط۔ آیت اللہ خامنائی کی نظر میں، آیت اللہ خامنائی کتاب انسان 250 سالہ اور امام سجاد علیہ السلام آیت اللہ خامنائی مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مختار کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض روایات اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کا مختار سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا، چنانچہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ امام سجاد نے علی الاعلان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ عام نشستوں میں مختار سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں تقیہ سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو۔ حضرت مختار سے متعلق آیت اللہ سید ہاشمی شہروردی کا نظریہ۔ مختار روایات کے مطابق ایک مومن اور شریف النفس انسان تھے اور سید الشہداء کے قاتلوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت مختار کا زیارت نامہ شہید اول کا تحریر کردہ ہے۔ آیت اللہ عبد الحسین الامینی صاحب کتاب الغدیر فرماتے ہیں کہ شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی حضرت مختار کی عظمت کے اس قدر قائل تھے کہ ان کی قبر پر لکھا گیا مخصوص زیارت نامہ شہید اول نے خود اپنی کتاب المزار میں تحریر فرمایا تھا، جس میں ان کے درست عقیدے اور ان کی اہل بیت کی ولایت کے معتقد ہونے اور معصومین کی رضائیت و خوشنودی حاصل کرنے کی گواہی لکھی ہے۔ آیت اللہ سید حسین عزیدون حسینی زنجانی ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ روایات کے مجموعے سے استفادہ ہوتا ہے کہ قیام مختار ائمہ معصومین کی تائید سے واقع ہوا تھا، اور امام سجاد نے تقیہ کے باعث واضح طور پر مختار کی تائید نہ کی تھی اور سکوت اختیار کیا تھا۔ حضرت مختار ثقفی کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم کا نظریہ۔ اس روایت کے مطابق جس میں مختار کے بیٹے نے خود آ کر امام معصوم سے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تھا تو امام نے مختار کی تعریف کی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مختار صحیح العقیدہ شخص تھے اور اہل بیت کے راستے کی پیروی کرنے والے تھے۔ حضرت امیر مختار کی شخصیت اور ان کے قیام پر حجت الاسلام والمسلمین نجم الدین طبسی کی رائے۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا نجم الدین طبسی جو معاصر مورخین میں سے ہیں،
نے مدرسہ فیضیہ قم میں سوال و جواب کی نشست میں مختار پر لگائے گئے الزامات کو مختار کی کردار کشی کی خاطر بنی امیہ کی سازش قرار دیا اور کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جس روایت میں مختار کے لیے طلب رحمت کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے، اور یہ روایت ایک طرح سے امیر مختار کی قیام اور ان کا امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے۔ حضرت امیر مختار کی مظلومانہ شہادت قیام کے بعد 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال کی عمر میں حضرت مختار مسیب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مسیب بن زبیر کے حکم پر حضرت مختار کے ہاتھوں کو کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ لگائے گئے، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے حضرت مختار کے ہاتھوں کو دفن کرایا۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد ان کے 6000 حامیوں کا دھوکے سے قتل۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد ان کے حامی جن کی تعداد 6000 تھی، مسیب بن زبیر نے انہیں امان دینے کا وعدہ دیا تھا۔ وعدے کی خلاف مخالفت کرتے ہوئے مسیب نے ان تمام 6000 افراد کو قتل کر دیا۔ مسیب کا یہ کام اتنا وحشت ناک تھا کہ جب عبداللہ بن عمر نے اس سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ 6000 کی تعداد اگر تمہارے باپ کی بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تب بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا۔ زید شہید حضرت زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے 13 سال کی عمر میں علوم قرآن پر دسترس حاصل کی۔ حضرت زید فرماتے تھے کہ میرے آقا ابو محمد باقر علیہ السلام نے مدینے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور کناسہ کوفہ پر سولی دی جائے گی۔ آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ شہادت کے بعد آپ کا سر اقدس دمشق کے دروازے پہ معلق رہا۔ اس کے بعد لاش کو بھی سولی دی گئی، پھر سولی سے اتار کر در کوفہ پر لٹکا دیا گیا اور 4 سال تک لاش سولی پر لٹکی رہی اور پھر لاش کو نظر آتش کر دیا گیا۔ زید شہید ائمہ کی نگاہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت زید کے لیے دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا ہمارے چچا زید پر رحمت نازل کرے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مامون رشید کے سامنے حضرت زید کو آل محمد کا دانشمند شخص قرار دیا تھا جس نے دشمنان خدا سے جہاد کی اور خدا کی راہ میں شہادت حاصل کی۔ زید شہید کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غم و علم۔ حافظ ابو بکر ابن ابی دنیا اپنی کتاب المنامات میں لکھتے ہیں کہ جریر بن حازم کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے تنے پر زید بن علی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غم و علم اور دکھ کے ساتھ فرما رہے تھے، تم لوگوں نے میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ زید شہید ائمہ کی نگاہ میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد موسیٰ بن جعفر نے اپنے والد امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، زید نے اپنے قیام کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ وہی شخص بننا چاہتے ہیں جس کے جنازے کو سولی دے کر کوفے میں بلند مقام پر لٹکایا جائے تو یہی راستہ ہے۔ جس وقت زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت سے باہر نکلے تو امام نے فرمایا، لعنت ہو اس شخص پر جو زید کی آواز کو سنے اور اس پر لبیک نہ کہے۔ حضرت زید شہید کا ایمان کامل۔ حضرت زید شہید فرماتے تھے کہ ہر زمانے میں ہم اہل بیت میں سے ایک شخص حجت خدا ہے، اور ہمارے زمانے کی حجت میرا بھتیجا جعفر ابن محمد ہے۔ جو بھی ان کی پیروی کرے گا گمراہ نہ ہوگا، اور جو بھی مخالفت کرے گا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت زید کی شادی حضرت امیر المومنین کی پڑ پوتی ریت بنت محمد حنفیہ سے ہوئی۔ حضرت زید کی وجہ سے حضرت ریت پر حاکم کوفہ یوسف بن عمر کے کہنے پر کوڑے لگوائے گئے اور سر اقدس شدید زخمی ہو گیا، اور اسی زخمی حالت میں کوفے سے باہر پھینکنے کا حکم دیا گیا، اور اس طرح آپ کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 1 سال کے اندر حضرت زید کے بیٹے یحییٰ ابن زید کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ حضرت زید کی برہنہ لاش کو جب سولی دی گئی تو مکڑی نے جال بنا کر ان کی شرمگاہ کو چھپا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے توسل سے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کو دوبارہ زندگی ملی۔ آقائے شریف رازی نے گنجینہ دانشمندان میں نقل کیا ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری فرماتے تھے
کہ میں کربلا میں تھا، ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کاموں کو سمیٹ لو کیونکہ 3 دن کے اندر تم انتقال کر جاؤ گے۔ تیسرے دن میری شدید طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ جھانکونی کا وقت آن پہنچا۔ آپ فرماتے کہ ملک الموت میری روح کو قبض کرنا چاہتا ہے تو میں نے اس آخری لمحے میں اپنے سر کو کربلا کی جانب کر کے عرض کیا، یا ابا عبداللہ، میں موت سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے دین اور مکتب کے لیے کوئی اہم کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ التماس کی تو دیکھا کہ ایک فرشتے نے ملک الموت سے کہا ہے، مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الکریم نے ہم سے توسل کیا ہے، لہٰذا اسے مہلت دے دو۔ اس کے بعد ملک الموت چلا گیا اور میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دیا گیا اور گریہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں مر گیا ہوں۔ اب میں اٹھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھا کہ حرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سختی سے اپنے بدن کو حرکت دی تو میرے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ مرے نہیں ہیں، ان کا بدن حرکت کر رہا ہے۔ کپڑا ہٹا دیا گیا اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ کے بیٹے نے اس داستان کو مفصل بیان کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اس معجزے کی برکت سے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ زید شہید کا قیام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم سے تھا۔ شہید اول اپنی کتاب القواعد میں، علامہ ممقانی اپنی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال میں، آیت اللہ خوئی نے مجمل رجال الحدیث میں، اور اسی طرح سید علی خان شیرازی نے اپنی کتاب ریاض السالکین میں لکھا ہے کہ زید شہید کا قیام امام صادق کے حکم سے تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اہل زمین کے اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہو جو اہل آسمان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہو تو اسے چاہیے کہ حسین کو دیکھ لے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حلم و بردباری مجسم ہو جائے تو علی کی شکل اختیار کر لے، اگر خوبی و نیکی مجسم ہو جائے تو فاطمہ کی شکل اختیار کر لے، اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن کی شکل اختیار کر لے، اگر حیا مجسم ہو جائے تو حسین کی شکل اختیار کر لے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جہش کے گھر میں عزاداری۔ زینب بنت جہش نقل کرتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے۔ اس وقت امام حسین نے تازہ چلنا شروع کیا تھا۔ جب وہ رسول خدا کے کمرے میں داخل ہونے لگے تو میں نے انہیں پکڑ لیا۔ رسول خدا نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ جب بھی آپ رکوع میں جاتے تو امام حسین کو زمین پر بیٹھا دیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول خدا نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آج یہ جو منظر دیکھا اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ پھر رسول خدا نے حسین کی تربت مجھے دکھائی جو جبرائیل حضرت کے لیے لائے تھے۔ ذاکری اور علم دین کے فروغ کی اہمیت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قیامت کے دن حاضر ہوگا جس کی نیکیاں تہ در تہ بادلوں کی مانند ہوں گی یا جیسے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا، پروردگار، میری یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں جبکہ میں نے یہ نیکیاں انجام ہی نہیں دی ہیں۔ خدا بند عالم فرمائے گا، یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو دیا تھا اور تمہارے بعد اس پر عمل ہوا تھا۔ یزید کے کفر و الحاد کا ثبوت۔ یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کہے ہوئے کچھ اشعار پڑھے۔ کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخری انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسی کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
یا عبداللہ الحسین، قیامت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کسی کو امان نہیں ہے مگر وہ جو دنیا میں خوف خدا دل میں رکھتا ہو۔ خوف خدا سے گریہ کرنا آتش جہنم سے نجات کا سامان ہے۔ سیرت انبیاء علیہ السلام، یزید اللعین پر لعنت۔ حضرت موسیٰ نے قاتل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو وحی الہی سے بتایا گیا وہ ایسا ہے کہ جس پر دریا میں رہنے والی مچھلیاں، صحرا میں رہنے والے وحشی درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے لعنت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یزید پر لعنت کی اور یوشع ابن نون نے آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امام حسین کے قاتل کی سزا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنم کی آگ میں ایک ایسی منزل ہے جہاں لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچے گا سوائے حسین ابن علی اور یحییٰ بن زکریا کے قاتلوں کے۔ مجلس عزا برپا کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال کیا جائے۔ نمبر 1، عزاداری و مجلس عزا برپا کرنے کی نیت یہ نہ ہو کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 2، اچھا تبرک تقسیم کرنے کی نیت خالص خوشنودی پروردگار ہو، اس میں دنیا دکھاوے کی آمیزش نہ ہو۔ نمبر 3، مجالس میں شرکت کرنے والی خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کر کے مجلس عزا کا مذاق نہ اڑائیں۔ نمبر 4، مجالس عزا کے مضامین لا یعنی فلسفیانہ بحثوں پر مشتمل نہ ہوں بلکہ مقصد امام حسین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واضح کرنے والے ہوں۔ نمبر 5، مجالس عزا عین اول وقت نماز کے وقت کے نہ شروع کی جائیں، اتنی دیر انتظار کر لیا جائے کہ لوگ نماز ادا کر لیں تاکہ نماز کی اہمیت کم نہ ہو۔ نمبر 6، مجالس عزا کا تبرک و خرچہ مال حلال سے کیا جائے، مشکوک و حرام مال اس میں استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 7، مراسم عزاداری کے احترام کا خصوصی خیال کیا جائے۔ نمبر 8، مضامین عزاداری میں فساد انگیز بیانات سے ذاکرین کو روکا جائے۔ نمبر 9، مجالس عزا کا تبرک مومنین سے بنوایا جائے تو بہتر ہے اور انہیں حتی الامکان صفائی و ستھرائی اور باوضو ہو کر تبرک بنانے کی تلقین کی جائے۔ نمبر 10، تبرک میں مضر صحت چیزیں کھلانے یا بانٹنے سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کربلا شناسی یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ بہت جلد حاضر ہوں گا کسی ایک نئی کتاب کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔